بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم استغفار تو کرتے ہیں لیکن ہمارا استغفار قبول نہیں ہوتا، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا استغفار کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، تو آپ یہ والا استغفار کریں اور جتنے دن میں بتاتی ہوں اتنے دن کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، چاہے وہ پسند کی شادی کے حوالے سے ہے، اولاد کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ کس طرح آپ یہ وظیفہ کر کے اپنی زندگی کی ہر حاجت کو پورا آپ نے کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی کوئی بھی حاجت جو جائز حاجت ہے کبھی بھی ناممکن نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو میں کمپلیٹ بتاؤں گی کہ کون سا استغفار زیادہ اچھا رہتا ہے مطلب کہ حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ویسے تو ہر استغفار کرنا چاہیے لیکن کچھ استغفار ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی بھی حاجت کے لیے، خاص حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بطور منت کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ میں نے اپنے یہاں چینل پر بہت سے وظائف یہاں پر آپ کو بتائے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت اور سب سے جو مجھے میرے دل کو چھونے والا وظیفہ ہے وہ یہ استغفار کا ہے، اور میں ہر ویڈیو میں تقریباً استغفار کا وظیفہ زیادہ شیئر کرتی ہوں۔ تو کافی لوگوں نے یہاں پر مجھے کمنٹ کیا تھا کہ آپ یہ والا استغفار پڑھنے سے ہماری حاجتیں پوری ہوئی ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ جو میرے بہن بھائی پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ کون سا استغفار کرنے سے آپ کی زندگی کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں اور کتنی مرتبہ پڑھنے سے۔ دیکھیں استغفار نہ ہمارے گناہوں کی معافی ہے، جب ہم سچے دل سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو انسان زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اولاد میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے اور آسمان سے بارشیں برساتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو انسان استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے نا تو زندگی کے ہر مسئلے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ استغفار اتنا پاورفل وظیفہ ہے، صرف آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل میں منت مان لینی ہے کہ یا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ استغفار کر رہی ہوں، اور کرنا آپ نے صرف اور صرف 21 دن ہے۔ اور کون سا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ ایک بات سن لیں جو میں اکثر آپ کو ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی منت مانیں، تو آپ نے فرسٹ آف آل 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہوتی ہے۔ دیکھیں نماز کو سکپ نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ جو بھی اللہ سے مانگیں پورے یقین کے ساتھ مانگیں، کوئی بھی ڈاؤٹ دل میں نہ رکھیں۔ استغفار تو ایسا ذکر ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی زندگی کے ہر مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی کے برے کے لیے آپ نے کبھی بھی کوئی منت نہیں مانی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا گھر ٹوٹ جائے اور میرا اس سے نکاح ہو جائے، یہ ناجائز حاجت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کبھی بھی منت نہیں مانیں۔ ہمیشہ جائز حاجت کے لیے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، اپنی روزی میں اضافے کے لیے، اپنی پسند کی شادی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، قرض میں ڈوبے ہیں تو اس کے لیے، اگر اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں اس کے لیے آپ یہ منت مان سکتے ہیں، صرف جائز حاجات کے لیے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا لائک کر دیں، کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے، اللہ لکھ دیں، محمد لکھ دیں، کن فیکن لکھ دیں، کچھ بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کہتے ہیں اگر 40 لوگ آمین بولیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دعا مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کا قرض اتر جائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ جو کسی بھی بڑی حاجت کو لے کر پریشان ہیں، یا اللہ جو مریض ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان کو شفا دے۔ اور بھی جتنے، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ہر بے اولاد کو اولاد دے۔ میری سب بہنوں کے لیے دعا ہے، خاص کر ان بہنوں کے لیے جو اپنے گھر کے لیے پریشان ہے، یا اللہ کسی کو بے گھر نہ کر، ہر کرایہ دار کو اس کا اپنا گھر دے۔ اگر آپ گھر کے لیے پریشان ہیں تو آپ اس کے لیے بھی یہ منت مان سکتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے اسباب نہیں بناتے آپ یہ وظیفہ کرتی رہیں۔ دیکھیں استغفار جب آپ مسلسل کرتی رہتی ہیں نا تو آپ کی زندگی سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نا آپ کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے خوبصورت چیز پتہ کیا ہے؟ دل کا سکون ہے۔ انسان کے پاس ہر چیز ہو، ہر آسائش ہو، ہر چیز ہو، لیکن دل کا سکون نہ ہو نا تو چیزیں آپ کو خوشی نہیں دیتی۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی میں برکت دے۔ کثرت مت مانگا کریں، برکت مانگا کریں۔ جب آپ کی روزی میں برکت ہوتی ہے نا تو تھوڑے میں بھی آپ کو سکون لگتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے سکون کی دعا کیا کریں۔ دیکھیں جب انسان کے پاس ہر چیز ہو لیکن سکون نہ ہونا تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو سکھ نہیں دیتی، آپ کو خوشی نہیں دیتی۔ وہ دعا کیا کریں، اگر آپ بستر پر ڈیلی بغیر کسی دوا کے سوتے ہیں، آپ
پرسکون نیند سوتے ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک صحت مند سوتے ہیں اور صبح ٹھیک ٹھاک اٹھتے ہیں، کوئی بھی بیماری آپ کو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب کسی نابینا کو دیکھیں تو اپنی آنکھوں کی طرف دیکھ کر شکر ادا کریں، جب کسی بغیر ہاتھ والے کو دیکھیں تو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر شکر ادا کریں، جب کسی معذور انسان کو دیکھیں تو اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھ کر شکر ادا کریں۔ دیکھیں اپنے سے اوپر جو انسان دیکھتا ہے نا وہ کبھی پھر خوشحال نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں پہلے پتہ کیا بے سکونی کیا تھی، میں اگر ہمارے پاس بائک تھی تو میں گاڑی والے کی طرف، مطلب ہماری بھی گاڑی ہوتی، یہ کاش لفظ جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے نا تو انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بائک دی ہے تو آپ سائیکل والے کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہے تو بائک والے کی طرف دیکھیں۔ ہمیشہ خود سے نیچے والے کی طرف جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اپنی زندگی بہت خوبصورت محسوس ہوگی۔ میں اپنے کچھ دنوں پہلے کی بات بتا رہی ہوں، میں کچھ دن پہلے جا رہی تھی سفر پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو میں نے دیکھا راستے میں کچھ عورتیں نا اتنی فل گرمی میں 12 بجے، آپ خود دیکھیں جون جولائی کا مہینہ ہے، 12 بجے فل گرمی میں وہ گندم وغیرہ کا مطلب کوئی زمینوں کا کام کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا کیا تھا ایسا، لیکن وہ 12 بجے نیچے پانی بھی تھا اور گرمی میں ایسے پسینے سے بھری ہوئی اور فل گرمی میں نہ کوئی سایہ نہ بالکل ہوا، مطلب میں آدھے گھنٹے کے لیے باہر نکلی تو مجھے لگا جیسے نا میرا سر گھوم گیا، 3 دن میری طبیعت خراب رہی گرمی کی وجہ سے۔ تو آپ خود سوچیں وہ بیچارے کتنی گرمی میں وہ بیچاری محنت کر رہی تھی، ان کے شوہر بھی ساتھ، بچے بھی ساتھ، وہ خود بھی۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا نا اللہ کی قسم میرا دل کیا میں اللہ تعالیٰ کے نا اتنا شکر ادا کروں رو رو کر کے، یا اللہ گھر میں جب میں کبھی کبھار کچن میں روٹی بناتی ہوں نا تو میں بہت مجھے مطلب وہ گرمی تھوڑی لگ جائے تو بہت ہائپر ہونا، بچوں پہ غصہ نکالنا، یہ ہے وہ، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا نا تو یقین مانے میرا دل کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور اتنا شکر ادا کروں میرا دل اتنا بھر آیا میری آنکھوں سے نا، مطلب آنسو آ گئے ان کو دیکھ کر کے نا، شکرانے کے آنسو اللہ تعالیٰ کے شکر میں۔ جب انسان بہت زیادہ ایموشنل یا خوش ہوتا ہے تب بھی انسان کی آنکھوں سے نا آنسو نکل آتے ہیں، اور یہی کنڈیشن اس وقت میری تھی۔ دیکھیں جب آپ خود سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں نا تب آپ کے دل میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ایسے نا عجیب سی کیفیت ہونے، میرے دل میں تو عجیب سی ایسی کیفیت ہونے لگی اس وقت، یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس گرمی میں ہم 1 گھنٹہ باہر نہیں جا سکتے اور وہ بیچاری اتنی گرمی میں کام کر رہی تھی۔ چلیں خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، کسی بھی منت کے لیے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے، اور آپ جس بھی مسئلے کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ قبول فرمائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور لائک نہیں کرتے اور پھر بعد میں کمنٹ کرتے ہیں، ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں، اس کے بعد آپ بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور دوسری بات کہ جب آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے، جب آپ کی منت پوری ہو جائے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ آپ نے بانٹ دینا ہے، کسی غریب کو صدقہ دے دینا ہے، کسی کو مطلب یتیم کو کھانا کھلا دیں، غریب کو صدقہ دے دیں، اور اللہ کے نام پر کچھ بانٹ دیں، اور شکرانے کے 2 نفل لازمی آپ نے ادا کرنے ہیں۔